वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बादु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैका यब्ना मुहम्मदनिल मुस्तफ़ा व अस्सलामु अलैका यब्ना अलीयिल मुर्तज़ा व अस्सलामु अलैका यब्ना फ़ातिमतज़ ज़हरा व अस्सलामु अलैका यब्ना खदीजतल कुबरा। सलावत अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। ये मजालिस मखसूस व मंसूब हैं जनाब सैयदा ताहिरा सलवातुल्लाह अलैहा। मैं कुरान ही से हर बात साबित करूँ, हदीस नहीं पढ़ूंगा, वाक़यात सुनाने के लिए होगी, लेकिन मैं कुरान से बयान करूंगा कि फातिमा पाक क्या है। कुरान ही पढ़ इस वक्त माशाअल्लाह मेरे सामने तशरीफ रखते हैं, क्योंकि जब कुरान हमारा कलाम नहीं, तौहीद का कमाल, खुदा के लिए इसे समझने में थोड़ी सी कोशिश करना। अगर आप कहें चलो जी हो जाए, ऐसे ना करें। साल पूरा, और मैं चाहता हूं कि, और ये मेरी बात बेटा रिकॉर्ड करे, जो भी ज़रा ख्याल करे मेरा पुत्र रिकॉर्ड ठीक करे, बेटा ये रिकॉर्ड रहेगी इंशाअल्लाह। इसलिए मैं खुद रिकॉर्ड करवा रहा हूँ ताकि सनद रहे फातिमा पाक है क्या। माशाअल्लाह आपकी तवज्जो होनी चाहिए। हमारा ज़्यादा शहरों में, लाहौर कराची बड़े शहरों में रहता है। सही ने हुक्म दिया, नाम जब ही मैंने गफूर सुना, मैंने कहा कुछ न कुछ मिल जाएगा। इंशाल्लाह उन्हें कुछ मिल जाएगा। इसीलिए मैं बिल्कुल तमसीलात, रदीफ़ात, इस्तिआरात, किनायात, इल्म कलाम, इल्म बदी, इल्म बयान, इल्म मंतिक, इल्म अदब से बयान करूँगा। जो साहब सो जाए वो सो जाएगा। खुदा वास्ते ये 5 दिन नौकर हूँ मैं, आपका नौकर है। हमारी ड्यूटी है कि हम कुरान के राज आपको बताएं, क्योंकि मैंने पूरा कुरान राजों में लिख दिया है, और मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखा। इनके दरवाजे पे सर रखा, जब तक इन्होंने इशारा नहीं किया मैंने सर उठाया नहीं। आप यकीन करें मैं बावजू बैठा। कुरान लिखना हाजी का काम नहीं है, अगदी नहीं है। अब देखिए जनाब, मैं बात को शुरू करते हैं। माशाल्लाह आपकी तवज्जो हो गई। मैंने आपके सामने ज़ियारत वारिसा के दरमियानी सलाम तिलावत, नाम सुना हो ज़ियारत वारिसा? इसी वारिसा से कोई वारिस है। गौर नहीं फरमा रहे तो मेरे साथ होते हैं। ज़ियारत वारिसा, जब ज़ियारत का नाम ही वारिसा रखा गया, मैं किसी भी हिट के भी नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ इसी लफ्ज़ से वारिसा को ही
بتانا چاہتا ہوں کہ بہت پہلے کی ایک بات تھی کہ ایک منبر سے آواز بلند ہوئی، نبی نہ وارث ہوتا ہے نہ ورثہ چھوڑتا ہے۔ نا میں لفظ جائزہ لیتے کہ آپ کا مطالعہ کتنے تک ہے۔ کہا گیا کہ نبی نہ وارث ہوتا ہے نہ میراث چھوڑتا ہے۔ کل انبیاء کا اکیلا وارث بنا کے بھیجا۔ اور نہیں فرما رہے سمجھ نہیں آئی؟ حسین ایک ہے، نبی کتنے ہیں؟ ہر نبی کا امام حسین علیہ السلام اکیلا وارث، بحث کریں گے ابھی بحث کریں گے، دیکھیں آپ اپنے باپ کے وارث ہیں، مال کے وارث ہیں۔ خوش ہو جاؤ میرا پتر، ہم باپ کے مال کے وارث ہیں۔ امام حسین وہ وارث ہے کہ انبیاء کے مال کا بھی وارث ہے اور کمال کا بھی وارث ہے۔ فرمائے میں دیکھ رہا ہوں، مگر میں دیکھ ساروں کو رہا ہوں، مجھ سے سارے چھوٹے ہیں، عمر میں سارے چھوٹے ہیں۔ ایسا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ امام حسین علیہ السلام وارث ہے۔ چل کے رہے بھائی، گفتگو بہت گہری ہوگی۔ امام حسین وارث ہو کے مالک ہے، مالک ہو کے وارث نہیں۔ امام حسین علیہ السلام، میں زیارت وارثہ کا ایک جملہ پڑھ دیتا ہوں پہلے۔ السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، اے آدم کے وارث، خدا جانے حسین کب سے ہے۔ وہ بے خبر دنیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام جناب آدم علیہ السلام کا وارث ہے۔ صفوت اللہ، یہ جناب آدم کی صفت آئی ہے۔ صفت جناب امام حسین جناب آدم کا وارث ہے، صرف جائیداد کا نہیں، مال کا نہیں، کمال کا بھی۔ السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، نوح کا بھی وارث ہے، اس کے کمال کا بھی وارث ہے۔ السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم ایک نبی گزرے ہیں جس کا ایک کمال تھا خلیل۔ ایسی سرائکی لیے گل کرنی جی، سرائکی میں گل کرنی جی، خیال کرائے سے ابراہیم ہیں خلیل اللہ اور حضور پاک ہیں حبیب اللہ۔ السلام علیکہ یا وارث محمد حبیب اللہ، سرکار دو عالم ہیں حبیب، جناب ابراہیم ہیں خلیل۔ ابراہیم خلیل ہے، محمد مصطفیٰ علیہ السلام حبیب ہے۔ خلیل دوستی کو کہتے ہیں، حبیب بھی دوستی کو کہتے ہیں۔ وہ گل کر لو، دوستی میں مقام برابر کا ہوتا ہے۔
اتنی غور نہیں فرما رہے ہیں. جناب ابراہیم اللہ کا دوست. پھر آگے کیا ہوئے؟ اللہ برابر ہو گیا. آپ پریشان ہو گئے. دیکھیں ایک چھوٹی سی بات. جناب ابراہیم اللہ کا دوست. اللہ جناب ابراہیم کا دوست. دوستی برابر کی ہو گئی یا نہیں؟ پریشان نہ ہو. محمد حبیب اللہ سرکار حبیب سرکار اللہ کے دوست. اللہ سرکار محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا دوست. میرے بھائی اور صاحبان علم بیٹھے ہیں. اگر دوستی دونوں نبیوں کی برابر کی ہوتی تو دو لفظ نہ ہوتے. ابراہیم خلیل ہو کے دوست ہے, سرکار محمد مصطفیٰ حبیب ہو کے دوست ہے. معلوم ہوا دوستی میں فرق ہے. خیال کرو ہم دس میں گل کرنے لگا جی. خیال کریں خلیل کی لفظ میں مضمر ہے, دوستی میں طالب ہونا. حبیب کی لفظ میں مضمر ہے, دوستی میں مطلوب ہونا. میرے خیال ہے دیر رات سمجھ آتی ہے. حبیب کی لفظ میں مضمر ہے, دوستی میں طالب ہونا. حبیب کی لفظ میں مضمر ہے, دوستی میں مطلوب ہونا. اپنی زبان میں یوں کہتا ہوں, خلیل ابراہیم طالب ہے, میرا آقا مطلوب ہے. طالب کے کیا معنی ہے؟ ابراہیم خلیل چاہتا ہے کہ اللہ سے میری دوستی بڑھے. یہ خلیل کا مقام ہے. حبیب یہ ہے اللہ چاہتا ہے مصطفیٰ سے میری دوستی. سمجھ آئی؟ اچھا خوش ہو سے خوش ہو سے کے ساتھ دل بولا, زمین بولی فلک بولا, زمین بولی فلک بولا. نعرہ حیدری. اس زیارت وارثہ اگر آپ کے بعد تحفۃ العوام ہے اس میں بھی لکھی او پرانی آپ دے مظفر گرد مولانا دی لکھی ہوئی. میرے سے دوست انڈاتے سے میں بھی نال کہیں گے میرے ٹور ہوئی نہ. اچھا باہر آکا فرماتے ہیں کہ میرے معصوم نے فرمایا, بات شروع ہوگی میرے بھائی. جہاں مصطفیٰ بیان کرے بیان کی وقت کیا ہوگی. سرکار بیان کرتے ہوئے ایک جملہ فرماتے ہیں, لوگوں صحابہ کرام تشریف رکھتے ہیں, لوگوں اگر کوئی شخص صدق دل سے ایک مرتبہ زیارت وارثہ پڑھے, چونکہ رسول نے پہلی دفعہ صدق دل کہا جس کے معنی ہیں سچا دل. سچے دل سے جس نے زیارت کو پڑھا, چونکہ یہ بات پہلی دفعہ حضور پاک کے زبان مبارک سے نکلی, آدمی کچھ پریشان ہو کے کھڑے ہو کے کہتے ہیں مولا یہ سچا دل کا ہوتا ہے جب اقرار ولایت علی. خوش ہو میرا سمجھ آنی بھی ہے. شکر ہے شکر. جو شخص صدق دل سے ایک مرتبہ زیارت وارثہ پڑھے, پڑھیا کرو بدر پڑھیا کرو, اس میں اچھی طرح صحیح کر کے پڑھے تو 10 منٹ لگتے ہیں. زیارت وارثہ پڑھنے میں 10 منٹ لگتے ہیں. فرمایا جو ایک مرتبہ اس کو صدق دل سے پڑھے, کہوں اسے 10 حج کا ثواب بھی. میں کہوں اس کی تشریح کر کے, بابا حج ہوتا ہے سال کے بعد ایک, 10 سال حج کرے. امام حسین کی 10 منٹ کی
برابر. اتنا ثواب ہے اس زیارت وارثہ. فرمایا جو شخص زیارت وارثہ پڑھتے ہوئے دفن ہو جائے, کہیں بھی دفن ہو جائے, اس کی قبر ایک فرسخ کشادہ ہو جاتی ہے. ایک فرسخ ہے بابا 3.5 میل. اور گل کر لوں, جب ایک مومن کی قبر 3.5 میل کشادہ ہو جاتی ہے, پھر وادی السلام کی وسعت کیا ہوگی, کربلا والوں کی وسعت کیا ہوگی, جنگ بدر والوں کی وسعت کیا ہوگی. سمجھ آئے؟ پھر سرکار فرماتے ہیں جو شخص زیارت وارثہ پڑھتا ہے اور وہ فوت ہو گیا, سرکار فرماتے ہیں جب میرا ظہور ہوگا سب سے پہلے میں اس کی قبر پہ جا کے اس کی رجت کروں اور اسے زندہ بنا کے اپنے ناصرین میں شمار کروں. جنگی بھی لگ دی گا, ناصرین میں سے بنا دوں گا. پھر میرے امام نے فرمایا جو شخص پریشان نہیں, جو شخص یوم عرفہ دونوں گھٹ ہوتا ہے, یہ ہے 9 ذی الحج, بقرعید کنو ایک دن پہلے یعنی گوشت زور نہ رکھا. یوم عرفہ اسی لوگ نوکر تو آنے سے نوکر, ان کا فرمان بہتر پہنچ جائے ہماری نجات ہے. سمجھ آئی؟ یوم عرفہ جو اس زیارت کو صدق دل سے پڑھے, معصوم فرماتے ہیں اسے 1000 حج کا ثواب ملتا. کتاب جا کے دیکھیں بالکل لکھا ہوا ہے, میں بغیر لکھے میں پڑھتا بھی کبھی نہیں. 1000 حج کا ثواب مقبولہ, یعنی 1000 سال حج کرے. 1000 حج کا ثواب, 1000 عمرہ مقبولہ کا ثواب, اور 1000 جہاد کا ثواب جو رسول پاک کے ساتھ کیا ہو. سرکار جب اتنا ثواب ہے تو اب مجھے کہنے دیں, او بے خبر دنیا, جس کی زیارت پڑھنے کا اتنا ثواب ہے, اس کی زیارت کرنے کا کتنا. آپ نہ جائیں تو ملائکہ تو موجود ہے, اپنی بخشش کے یہ جائے وہ بچڑے جائے. یہ خرچہ نہیں, یہ نجات کا سبب ہو رہا ہے. شکر ہے کہ امام حسین ہمارے ہیں, کتنی بڑی نعمت ملی. بس دیکھیں میرے موضوع ذرا مشکل ہوتے ہیں, خیر ہو ویسی خیر ہو انشاءاللہ. چونکہ پورا قرآن میں نے لغت میں لکھا ہے, 8 سال لگے ہیں مجھے. ہر لفظ میں چھان کے سامنے کر دیا, اندھائی پہ آنکھیں ہی ہوئی لفظ. جھڑے جھگڑے ختم, میری تفسیر تو آنے دی. اب جناب جو میں نے سلام پڑھا ہے اس کی طرف ہم متوجہ ہوتے ہیں. السلام علیکہ, سلام ہو آپ پر جبنا محمد المصطفیٰ, اے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے بیٹے حسین. پریشان ہو جاؤ, پریشان سے نام ہے
سلام ہو آپ پر، سلام کر رہی ہے ساری دنیا۔ وہ سلام کرنے والے میں عابدین ہیں، زاہدین ہیں، متقین ہیں، عارفین ہیں، مومنین ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں۔ آ جاؤ سی، آ جاؤ آگے آگے گل چنگی لگ رہی، خدا واسطے 5 دن سن لو تو پتہ لگے گا کہ سیدہ پاک ہے۔ سلام دنیا کر رہی ہے، نبی کر رہے ہیں، رسول کر رہے ہیں، اولو العزم رسول کر رہے ہیں، خود امیر المومنین کر رہے ہیں، خود محمد مصطفیٰ سلام کر رہے ہیں۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں، صاحبان علم بیٹھے ہیں، خود توحید سلام کر رہی ہے۔ جب واجب سلام کرے پھر اس کا جواب حسین پہ واجب ہے۔ یہ فرما رہے جواب سلام کا جواب واجب ہے یا نہیں؟ واجب ہے یا نہیں؟ اب علماء نے لکھا، علماء لکھنؤ نے لکھا، اتنے ہیں سلام کرنے والے اور مرکز سلام امام حسین ہے۔ اسی لیے اللہ نے اپنے کو ذات کو بھی ولی کہا اور امام کو بھی ولی کہا۔ یہ ولایت کا تصرف بتایا، اختیار بتایا جا رہا ہے، ولایت کا اختیار، ولایت کا ندر دی بھی عیسائی بچے بھائی نہ خط کو ہوگا اداب محفل اتنا ہوتا ہے توبہ سبحان۔ اب امام حسین علیہ السلام پر ہے سلام واجب، سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ اب سرکار خیال کرائے سی ان ولایت آپے پہ سمجھائے، خیال میں لفظ آنکھ نہیں دیتا کو۔ یہ عالمین میں ولی ہیں، صرف مکہ مدینے میں نہیں۔ جو ہر ایک کو حسب مراتب ایک سلام کا جواب دے اسے حسین کہتے ہیں۔ ان کا سمجھ آنی بھی ہے، چھوڑی آنی بھی ہے۔ عظمت امام حسین سمجھو میرے بھائیوں، اللہ جانے کیسے ہیں، کیسے سبحان اللہ۔ اب جناب بات شروع ہو گئی، السلام علیکم، سلام ہو آپ پر یبنا محمد المصطفیٰ، اے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے بیٹے، بیٹے جناب علی کے ہیں۔ پہلا سلام ہی مصطفیٰ علیہ السلام کا بیٹا۔ اس وقت تک کسی نے اس پر بحث نہیں کی، جا کے دیکھیں زہرات کی کتابیں ڈھونڈیں، کسی نے اس پر بحث ہی نہیں کی۔ میں بحث کرنا چاہتا ہوں، یہ خیال کریں میرے بات جڑی پڑھنے تھوڑا سا وقت دیتا کرو، سارے گلہ اتنی گہری ہیں، ایک گلاس میں کھول دیا تو وہ چنگا والا وقت لگ گئی سی۔ میں کھول کے میں پڑھ دوں۔ امام حسین بواز بلند تر سلوات۔ مجھے نہیں آئی کہ میں ہوں تو بھی زیادہ کھول کے میں پڑھ دوں۔ سارا روز تک ہم
خدا گواہ ہے، خدا گواہ ہے، میں تو ایک عرض کر رہا ہوں محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے بیٹے رسول جناب علی کے ہیں، اور کہا جا رہا ہے محمد مصطفیٰ کے بیٹے میرا سلام، اور خود تو ہی سلام کروا رہی ہے۔ خیال کیا ہے دوسرا؟ السلام علیکہ یبنا علی المرتضیٰ، اے علی مرتضیٰ علیہ السلام کے بیٹے۔ بیٹے کی لفظ کا تصور برابر کا ہے، ادھر بھی بیٹا ادھر بھی بیٹا۔ جناب رسول خدا کے بھی امام حسین علیہ السلام بیٹے، اور جناب علی علیہ السلام کے بیٹے، اور ہیں ہی علی علیہ السلام کے بیٹے۔ پتہ اب یہاں سے پتہ چلا دونوں کا بیٹا حسین اس کے ذریعے تعارف کرا کے کائنات کو بتایا پوری کائنات کا نسب اور حسب کا مرکز ہی حسین ہے۔ سمجھ آدھی بھی ہم آپ آگری بندت نہیں مولا رب نعرہ حیدرے زمانے دی ہوش مندی دیکھو، جلام جدل دی پسندی دیکھو، نبی دے موجے دے پاک حسین عقل دے اندے بلندی دیکھو۔ میرا پتر سو اب جب جناب علی علیہ السلام کے ہیں بیٹے جناب علی علیہ السلام، آج سرکار محمد مصطفیٰ کا نام لے کے کہو بیٹے، بے شک مباہلے میں بیٹے بن کے گئے۔ یہ دلیل ہوگی نص قرآن سے، اس مباہلے کی حوالے سے بھی بیٹے کا کہہ سکتے ہیں۔ لیکن دیکھیں اب جناب علی کے بھی بیٹے، خدا گواہ ہے جناب علی کا رسول کے مقابلے میں بیٹا کہہ کے بتایا، لوگوں علی نفس رسول ہے۔ یہ نہیں سمجھ آئی موجہ کرنے، ہائے ہائے ہائے، یا علی نفسوں کا نفسی، علی جو تیرا نفس ہے میرا نفس ہے۔ اب جناب علی اور رسول خدا کے بیٹے ہونے سے امام حسین کے نام سے جناب علی ہو گئے نفس رسول۔ میں علمی کلام شروع کر دیتے سے آگے ہے السلام علیکم یبن فاطمۃ الزہرا صلی اللہ محمد و آل محمد، اے فاطمہ زہرا کے بیٹے اور ہیں بیٹے۔ ان کا میں کر لوں جناب علی کے بھی بیٹے ہیں، جناب فاطمہ پاک کے بھی بیٹے ہیں۔ ذرا ذہن بلند فرمائیں، میں آپ کے لیے جملہ کہہ دوں، جناب فاطمہ زہرا کا بیٹا حسین کہہ کے کہا کہ جناب فاطمہ کا کف جناب علی ہے۔ یہ ان کف علی گرویچا جناب فاطمہ کا کف جناب علی ہے۔ حدیث ہے یا نہیں؟ لولا علی لما فاطمہ کفوا احد، اگر علی نہ ہوتے فاطمہ پاک کا کوئی کف نہیں تھا۔ آدم و من دونہ، خواہ وہ آدم ہو خواہ وہ نوح ہو، کوئی کف نہیں تھا۔ بے شک جناب فاطمہ پاک کا جیل میں ہے۔ کیا کہہ رہے بابا، کیا کہہ رہے؟ کیوں بتائی صحیح کیوں چھپ گئی؟ یہ وجہ ہے میرے سے ادھر پیچھے صحیح بیٹھے میں
صحیح وجہ کو گلاس بھی ہوگا میں چنگی چنگی چاشنی آئی دوال میں گلہ بیٹھ کے میں نہ کر لو آئے نا مہمان کی گفتگو سن لے پھر بھی اعتراض کرے ابھی میری بات سن لے پھر نا میں کوئی غلط گل نہیں کہ کریں ابھی آپ خود انشاءاللہ کریں گے جناب علی کف ہیں جناب فاطمہ کا کف نبی نہیں ہو سکتا رسول نہیں ہو سکتا اولو العزم رسول نہیں ہو سکتا جب نبی اور رسول فاطمہ کے کف نہیں ہو سکتے پھر علی رسولوں سے بھی افضل ہے نبیوں سے بھی افضل ہے رسولوں سے بھی افضل ہے اگر آپ اجازت دیں ایک لفظ آخر والا مجھے آگے کہنا ہے جو بی بی نبیوں سے بھی افضل ہو پھر کون سے وہ امتی ہیں جنہوں نے خطبے کے لیے شادی کے لیے پیغام بھیجے یہ ساری روایتیں غلط رسول کو خبر نہیں سیدہ کا نکاح نبی سے نہیں ہو سکتا نبی کف نہیں ہے فاطمہ رسول کف نہیں ہے فاطمہ پاک پریشان ہوتے جاتے پریشان نہ ہو وقت ٹھیک ہو گیا اب پوری کائنات میں نبیوں رسولوں بی بی کا کف کسی کا بی بی کا کوئی کف نہ ہونا دلیل ہے کہ رسول کی بیٹی ایک ہے چار نہیں اگر نہیں سمجھ آئی تو موجہ کرو سے جب نبی کف نہیں آئے تو پھر بیٹیاں کتنی ہیں ایسی دلیل لگے دینی ہے قرآن تو دکھائے سے السلام علیکم جبنا خدیجت الکبرى زیارت دیوان شاہ میں ہے یا نہیں ایسی قبلہ اے خدیجت انشاءاللہ میں قرآن سے بحث کروں گا رسول خدا کے بھی بیٹے جناب خدیجۃ الکبریٰ کے بھی بیٹے جناب خدیجہ کون ہے رسول پاک کا حرم اور جناب ام ابیہا فاطمہ پاک کی ماں جس کی ماں کا کوف سوائے علی کے کوئی نہیں خدا جانے پھر ماں کا کوف کون ہونا جو آئیے بھیڑے بکرے لے کی پھر میں موجود سے ساری گال سمجھے گی نہیں نہیں جلدی واقعہ نہ کرو خیال کرا میں جو میں پڑھ رہی ہوں خاص کر ٹھیک ہو گیا کف بنتا ہی عادل کے ساتھ ہے جسے بنانے والا اللہ ہے کف بنانے والا اللہ کف کا تعلق مرد سے نہیں ہوتا مستور سے ہوتا کف مستور کے حوالے سے بنتا ہے مرد کے ہاں کتنی ہی بیویاں کیوں نہ ہوں ان کی شان میں فرق نہیں آتا جناب نوح کی بیوی کافرہ ہے نبوت میں فرق نہیں آیا لوط کی بیٹی بیوی سے کافرہ ہے فرق نہیں آیا فرق تب ہے اگر بیٹی ہے سیدۃ نساء العالمین اب ڈھونڈنا ہے کہ کف کون ہونا چاہتا اب کف ڈھونڈنا ہوگا جناب خدیجۃ الکبریٰ کے بیٹے کہہ کر اور رسول خدا کو کا بھی
بیٹا کہہ کر ہمیں کیا سمجھایا جا رہا ہے کہ جناب خدیجہ کا کف جناب رسول خدا ہے. کیونکہ آپ کے ہاں کچھ عظمت جناب خدیجہ اتنی واضح ہوئی نہیں. اب خاموش ہو خاموش. وہ بابا جس کی بیٹی اس معیار کی ہو اس کے ماں کا کیا تصور ہو. جناب سیدہ پاک کس کی بیٹی ہے؟ جناب جب بیٹی ہے تو اب ماں کون ہے؟ جناب خدیجہ. یہ رسول خدا کی کیا ہے؟ کف. کف بیوی ہے یا نہیں؟ کف میں کہہ رہا ہوں کف. اگلی اور ذرا خیال نال میں گل آگے بڑھائیں. یعنی جناب خدیجہ الکبریٰ خدا واسطے سمجھائے میرے گھر خاتم المرسلین کی کف ہے. تو پھر کوئی رسول بی بی خدیجہ کا کف نہیں ہے. کوئی نبی خدیجہ کا کف نہیں ہے. کوئی رسول کف نہیں ہے کیونکہ خدیجہ ہے خاتم المرسلین کی کف. پھر مان لو. ایک لفظ میں کہنے لگا ہوں اے مان لو. اگر یہی خدیجہ وہی ہے جس کے بارے میں مکے میں ہے کہ اتنی بھیڑیں تھیں اتنی بکریاں تھیں ہے یا نہیں؟ وہ بسم اللہ صحیح. میں ہاتھ باندھ کے عرض کروں اگر وہی مکے کی بی بی کا تصور لیں تو پھر اللہ بیت المعمور آباد گھر کی قسم کیوں کھا رہا ہے؟ وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَنْشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ. وہ بیت المعمور کہاں ہے؟ بیت المعمور. بیت المعمور مانے آباد گھر. صاحبان علم بیٹھے خدا کے واسطے بیت باتا یبوتو بیتن و بیتوتتن. بیت بنتا ہی تب ہے جب اس بیت میں مستور ہو. پھر یہ جو آباد گھر ہے آباد گھر اس آباد گھر میں اکیلا رسول رہا جس کی قسم کھا رہا ہے اللہ 27 پڑھیں. وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ. یہ بیت معمور ہے جس کی چھت پہ معراج ہوا. قسم ہے اس چھت کی جو بہت بلند ہے اسی لیے معراج بلندی پہ ہوا. یہاں تک بات پہنچ گئی. اب جناب خدیجہ ہے رسول علیہ السلام. میں سمجھا رہی ہوں یا میں زور گھنٹی میں یار سی نوکر لوگ ہیں تو خدا واسطے قرآن کے حوالے نہ سمجھو. اب بی بی کف ہے خاتم المرسلین کی. خاتم المرسلین کی سارے رسول نیچے ہیں خاتم آخری ہے. جو آخری کی کف ہو اس کا نکاح نبی سے نہیں ہو سکے گا. نبی اس کا کف نہیں ہے. رسول کف نہیں ہے. اولو العزم رسول کف نہیں ہے. بہت بڑی بات کہہ کے جو رسولوں کے ساتھ جس کا عقد نہ ہو سکے خدا جانے کس بدبخت نے لکھا ہے کہ جناب خدیجہ کی رسول کے گھر کے آنے سے پہلے شادی ہو گئی تھی اور اس سے 3 بیٹیاں تھیں. ہے یا نہیں؟
اچھا آپ پریشان ہو بڑے ہو نا ہے یا نہیں کہ کتھو آیا سر بیٹو کہیں جہاں یہی جناب خدیجہ الکبریٰ کی وہ یار شادی کیا اس شادی کا اس کف کا محافظ کون ہے اللہ اے اللہ تو اس کف کا محافظ ہے شادی کیوں ہونے دی پھر میں دنیا کو بتاتا ہوں یا توحید بچا لو یا تحریر بچا لو یار شانے بنو وہ خدا واسطے بالکل ڈانٹ لے کے بیٹھے کسی عام اور وہ بھی کافری سے شادی ہو گئی پھر بھی اسی طرح رسول کے حرم میں بھی چلی گئی تو شادی ہو کے پھر کف کا تعلق تصور کہاں رہا سارا نظام الہی ختم ایک آدمی نے لکھا آپ نے آدمی کی بات مانی قرآن کو نہیں مانا چونکہ یہ کف ہے رسول کی خدا واسطے اب میں جملہ کہہ کے بالکل آگے بڑھنا چاہتا ہوں پھر مان لو مکے میں جو کچھ کہا گیا لکھا گیا وہ اپنی جگہ آپ کے سامنے ہے لیکن دلیل نص قرآن یہ ہے جہاں سے رسول آیا ہے وہیں سے خدیجہ جہاں سے رسول آیا ہے وہیں سے جناب خدیجہ الکبریٰ آئی اللہ بس سرکار تھوڑا سا مسائل پہ پڑھ لوں پھر آپ کو چھٹا جا سکتا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلندر صلوات خدا جائے جس کی اتنی عظمتیں ہوں اتنی شان ہو 18 سال کے سن میں جناب سیدہ کے سر کے بال سفید ہو میرے ماں فرماتے ہیں ایسے رویا کرو جیسے بوڑھی ماں
जवान बेटे की लाश। अल्लाह अकबर। पाक बीबी अपने बाबा की मज़ार पे पहुँच कर कहती, बाबा सुब्बत अलैया मसाइबुन लौ अन्ना, बाबा जो मसाइब मुझ पे गिराए गए अगर वो दिनों पे आते तो काली रातें हो जाती। मैं कह दूँ आप, मैं ज़्यादा मसाइब सख्त में कभी नहीं पढ़ता, कम। फरमाया बाबा जब से कुन फज ने हाथ पे वार किया है बाबा मैं तस्वीर नहीं पढ़ सकता। बीबी असा लेके चलती, असा तब हुआ जब दरवाजा गिरा है, आग लगी, गिरा। अब मैं क्या करूं? बीबी दीवार और दरवाजे के दरमियान, अल्लाह जाने क्या हुआ कि बीबी ने चीख मार के कहा, फिजा मुझे संभालो। अल्लाह अकबर, अल्लाह। ये वही सबब था कि बीबी अपने घर में चल नहीं सकती थी, असा का सहारा लेके चल। जब जनाब अली आती, देखा जनाब अली को, वहीं बैठ जाते थे ताकि अली अलैहिस्सलाम परेशान न हो। एक दिन आए जनाब अली, क्या देखा? बीबी पाक जोर से रो रही है। जनाब अली रोते रोते बैठ के कहते हैं, इतना अलील हो के शहजादी कौनैन इतना रो रही है, खुदा गवाह चीख निकल गई। कहा मौला आज सलमान ने आपकी बात बताई, मैं तब से रो रही हूँ। बस ये कहना था, ये कहना। मेरे इमाम ने बोला क्या कहा सलमान ने? बीबी ने कहा मौला सलमान ने कहा है मदीने के लोग आपको सलाम नहीं करते। अली आका, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मदीने के लोग आपको सलाम नहीं करते। जनाब अली ने फरमाया आगे तो नहीं बताया। पाक बीबी घबरा के कहती है मौला आगे क्या है? फरमाया आगे यह है मैं सलाम करता हूँ वो जवाब नहीं दे। अल्लाह अकबर। इन हालात में जनाब अली आए, क्या देखा जनाब सैयदा कपड़े भी साफ हो रहा है, इनके खाना तैयार हो रहा है। शहजादी कौनैन आज इतनी बातें सारी। जनाब अली को करीब करके कहते अली जरा खामोशी है, मेरी बात सुने। अलग ले जाके बैठ के रो के कहा अली आज रात की मेहमान। हाय 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 हाय, चीखें निकल गई मेरे मौला। फरमाया कोई वसीयत हो तो करें, सारी वसीयतें आपके पास है। फरमाया जिन्होंने मेरे पहलू दुखाए हैं, माशाल्लाह आपको मालूम है। अल्लाह अकबर। मौला आधी रात को हसनैन को और मेरी बेटी को ले आना, कोई गैर महरम ना हो। कभी 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 मेरी बेटियों को तन्हा ले आना, मेरी कब्र पर ले आना। अब बड़ा पुरदर्द मसाइब की लफ्ज़ का एक लफ्ज़ मैं कहना चाहता हूँ। बीबी ने फरमाया अली आका मैंने एक हाथ से 2 चोले बना दिए। समझ रहे हैं माशाल्लाह, एक हाथ से मैंने 2 चोले बनाए हैं। मेरे बाद आप शादी करेंगे, एक बेटा होगा जिसका नाम अब्बास मैं खुद रख के, जब अब्बास आ जाए यही चोले पहना के कहना माँ ज़हरा सलाम के। अल्लाह अकबर, अल्लाह। अब्बास ज़ैनब व कुलसूम के पर्दों की हिफाजत कर। जनाब अली सुनी और तशरीफ ले जाते हैं। बीबी पाक जाने लगी हुजरे में, अपने कमरे में। फरमाया नानी उम्मे सलमा करीब आओ। कहा मेरे हसनैन को भेज दिया, जाओ नानी की कब्र पे दुआ करो। और बीबी फरमाया नानी उम्मे सलमा जब तक मेरी आवाज़ आती रहे समझना मैं जिंदा, जब आवाज़ महफूज हो जाए समझना मेरा इंतकाल हो गया। कहो जो सारे ज़ाकिरीन पढ़ते हैं जब मेरे हसनैन आए पहले मेरा ना बताना, पहले उन्हें खाना खिलाना, बाद में मेरे मुतालिक बतलाना। बीवी उम्मे सलमा कहते मेरी
समात उधर रही, आवाज आती रही, यकदम मदीने की जमीन हिलने लगी। इधर आवाज मौकूफ हुई। मैंने क्या देखा, जनाब हसनैन अबाएं उल्टी हुई है, अमामे उतारे हुए हैं। आते हुए कहा, नानी उम्मे सलमा, अम्मा कहाँ है? कहा, बेटो पहले खाना खा लो फिर अम्मी के पास जाना। इमाम कहते हैं, नानी पहचाना नहीं? मैं हुसैन हूँ। मैं नाना की कब्र पे बैठा था, नाना कब्र तक बाहर आ गए, मुझे गले लगा के कहा, हुसैन जल्दी जाओ, तुम यतीम हो गए। अजरकुम अल्लाह सैयदा से कबूल फरमाए, यतीम हो गए। काफी देर तक इमाम हुसैन बच्चे मुंह पे मुंह रख के रोते रहे। तैयार हो गया, अल्लाह अकबर, मैं ज़्यादा सख्त मसाइल नहीं पढ़ता। तैयार हो के बीबी का जसद जब लेके चले ना, उठाया, मेरे अली आका ने कहा, हसन जसद के नीचे कौन है? माशाल्लाह आपका मसाइब जो हर वक्त सुनते हैं। कहा, मौला बहन ज़ैनब आ रही। फरमाए ने घर छोड़ आओ फिर जसद चलेगा। अल्लाह अकबर। तब छोड़ के आए, बाबा क्यों भेजा? फरमाया, मैं गवारा नहीं करता मेरी ज़ैनब के कद पर किसी मदीने वाले की नजर पड़े। मैं कहूँगा, मौला आज तू मौजूद है, एक वक्त आया है, यही ज़ैनब है, बाज़ारे कूफा है, इशारे हो रहे हैं, हाज़े ही ज़ैनब बिन्ते अजरकुम अल्लाह। लेके चले आए, जब जनाब अली उतारने लगे लहेद में, 2 हाथ बरामद हुए जसद लेने के लिए। जनाब अली ने जब हाथ पहचान लिए, चीख के कहा, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। रोके कहा, मौला जब अमानत दी थी बीबी जख्मी नहीं थी, बीबी जख्मी होके आ रही है, वो खुद बताएगी कि हमारे हालात किस तरह से गुजर रहे हैं और लोगों का ताउन कैसा। अला लानतुल्लाह है।